کس قدر تم گھٹیا انسان ہو. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ اس کو مولانا کہتے ہیں, کوئی اس کا منہ پکڑ کے اس کو 2 تھپڑ اس وقت کسی نے کیوں نہیں لگائے. مجھے تو ان لوگوں پہ غصہ آ رہا ہے. تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا, تم رو لو مولانا, تمہیں صدر نہیں بنایا. تم صدر بننے کے, تم آئے تھے صدر بننے کے, کیا تم تو اپنی سیاست ختم کروا کے جا رہے ہو کہ تم نے جتنا رونا ہے نا تم رو لو, لیکن اپنی فرسٹریشن ہمارے پہ مت اتارو. اور کیونکہ ہم تتلیاں نہیں ہیں, ہم شیر نہیں ہیں, تمہارا منہ نوچ لیں گے. بات کی غریدہ فاروقی, ویسے تو 200 بندہ ہے, 400 بندہ ہے, اتنی تو نظر ہوتی ہے غریدہ فاروقی کی, تو ویسے اس کو نہیں پتا وہ صحافی ہے نا, نون لیگ کے کوئی کارکن تو نہیں ہے نا, صحافی ہے, اس کو نہیں پتا کہ یہ خواتین کے بارے میں اتنی گندی بات کی گئی ہے خواتین کے بارے میں. جو صحافی لفافے صحافی غریدہ فاروقی ہو گئی, طلعت حسین ہو گیا, کتنے ہیں یہ ڈھیر لگا ہوا ہے, بغل بچے جتنے بھی ہیں, بغل بچوں کو اتنا احساس نہیں ہوا کہ یہ کتنی غلط بات ہے, اس کی مذمت کر دیں. کیا کریں گے مذمت کرنا کچھ, لیکن نہیں, کیونکہ وہاں سے پیسہ ملتا ہے, وہاں سے لفافہ ملتا ہے. اب ہم لوگ تو لفافے اور پیسے نہیں دیتے نا. ان سے سوال پوچھو تو ادارے کی جو ہے سلامتی کو خطرہ ہو جاتا ہے. قائد اعظم نے کیا بات کی تھی کہ ادارہ جو ہے نا, ادارے کے فرائض ہوتے ہیں, وقار جو ہے انسانوں کا ہوتا ہے, تو انہوں نے انسانوں کا وقار جو ہے نا بری طرح مجروح کر رہے ہیں. ذرا سے ان کو شرم ورم ہے نہیں, ان کو شرم ہوتی نا. وہ جو لاسٹ اس نے کہا تھا نا, جو اس نے بات کی تھی کہ آپ کا تعلق نہیں ہے تو ہم شلواریں پہن لیں, شرم اس پہ اسی وقت مر جانا چاہیے تھا. میرا خیال ہے شرم کی بات کرنا نہیں چاہیے تھا, لیکن پھر کر لیا. پھر سے پہلی بات ہے, مولانا نہ کہیں اس کو, ڈیزل کہہ لیں, اس کو فضلو کہہ رہے ہیں, اس کا جو بھی نام ہے, مولانا کہلانے کے یہ قابل نہیں ہے. مولانا میں کم از کم کچھ منیمم کرائٹیریا ہوتا ہے, کچھ تمیز کی بات ہوتی ہے. یہ اتنا گھٹیا انسان ہے, اس کا فرسٹریشن کا یہ عالم ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی. اس کو پتہ ہے گراؤنڈ پہ میں مقابلہ کر نہیں سکتا پی ٹی آئی کا, وہاں میں جاؤں گا وہاں تھپڑ پڑیں گے, چپیڑیں پڑیں گی. امین گنڈا پور نے ویسے اس کو, ان کی سیاست کے بھی میں ویسے ہی ختم ہو گئی ہے. ان کو سب کو پتہ ہے جتنی رہ گئی تھی, تو اب ان کو پتا ہے کہ ہم ختم ہو چکے ہیں, فنش ہو چکے ہیں, تو ان کا اور کوئی بس نہیں چلتا. یہ خواتین پہ ساری اپنی فرسٹریشن نکالتا ہے. شرم آنی چاہیے. اتنا سیکشول کامنٹ اس نے دیا, اس قدر مطلب اس نے کہا زنا کی بات کی اس نے. کوئی یہ تہمت ہے, کسی پہ آپ تہمت لگاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے تم مولانا ہو, مولانا کہلاتے ہو, تمہیں پتہ ہے کہ کسی پہ بہتان لگانا کتنا بڑا جرم ہے, کتنا بڑا جرم ہے. اور اس طرح کا بہتان لگانا, کس قدر تم گھٹیا انسان ہو. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ اس کو مولانا کہتے ہیں, کوئی اس کا منہ پکڑ کے اس کو 2 تھپڑ اس وقت کسی نے کیوں نہیں لگائے. مجھے تو ان لوگوں پہ غصہ آ رہا ہے. تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا, تم رو لو مولانا, تمہیں صدر نہیں بنایا. تم صدر بننے کے, تم آئے تھے صدر بننے کے, کیا تم تو اپنی سیاست ختم کروا کے جا رہے ہو. تو اب تم نے رونا ہے نا, رونا ہے تو جسے عمران ریاض صاحب نے یہ کہا ہے, بڑا زبردست ان کا ہے کہ تم نے جتنا رونا ہے نا تم رو لو, لیکن اپنی فرسٹریشن ہمارے پہ مت اتارو. اور کیونکہ ہم تتلیاں نہیں ہیں, ہم شیر نہیں ہیں, تمہارا منہ نوچ لیں گے ہم لوگ. میڈم یہ پہلی بار الفاظ اس نے استعمال نہیں کیے. بہرحال آپ نے جس طرح سے کہا کہ مولانا کے الفاظ ان کے ساتھ نہیں جچتا, لیکن وہ کتنے پاکستان میں مدرسے ہیں, ان کو لیڈ کر رہے ہیں, مدرسوں میں قرآن مجید بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو ایک ایسا شخص جو اتنے مدرسوں کو لیڈ کر رہا ہے, اس کے باوجود اس طرح سے کے الفاظ استعمال کریں, یہی تو میں سوچتی ہوں. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایک اتنے بڑے مدرسے چلا رہے ہیں, اور آپ کیا بات کریں تو آپ ان بیچاروں کو کیا سکھا رہے ہوں گے. تبھی تو کیا میں کہوں, پھر بات کروں گی تو خود کچھ حملہ آور بنتے ہیں نا. آپ ان بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں جب آپ خود اتنی گندی بات کسی کے بارے میں کر رہے ہیں, اتنی غلط. کتنا بہتان لگانا کتنا بڑا گناہ ہے, اور آپ وہ کر رہے ہیں, تو آپ کے بچے آگے کیا سیکھیں گے. مجھے تو شرم آتی ہے اس بات پہ, اور افسوس ہوتا ہے کہ یہ اتنے آگے کتنا لیڈر بنے پھرتے ہیں. یہ لیڈر ہیں اس ملک کے, اور اتنے لوگوں کو لیڈ کرتے ہیں, تو وہ بیچارے بچے کیا سیکھتے ہوں گے. مجھے تو ان بچوں پہ افسوس ہوتا ہے بہت. میم یہ بھی کہا جاتا ہے عمران خان صاحب بھی جس طرح سے انہوں نے مریم نواز کے متعلق پہلے کچھ الفاظ کہے تھے, تو اس پر بھی سخت تنقید ہوئی کہ آپ کا لیڈر عمران خان صاحب بھی سخت الفاظ استعمال کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا اگر بات کریں دوسری علمبردار جو ہیں خصوصاً خواتین کی, غریدہ فاروقی کی بات کر لیں, ہنا پرویز کی بات کر لیں, ان کا بھی ابھی تک کوئی ریئیکشن نہیں آیا. مطلب ان کے مطابق یہ کچھ نہیں ہے. پہلی بات عمران خان صاحب اللہ نہ کرے کہ کبھی کوئی ایسی بات کریں. عمران خان صاحب نے مریم کے بارے میں جو ہمیشہ بات کی, اس کی جھوٹ پہ بات کی ہے. وہ جھوٹی ہے تو جھوٹی کو جھوٹا ہی کہیں گے نا, چورنی ہے تو چورنی کو چور نہیں کہیں گے نا. جس نے چوری کیا اتنی بڑی, اور تو اپارٹمنٹس اس کے نام تھے ہی نہیں, انہیں اپارٹمنٹس میں وہ رہ رہی ہے, تو چور کو چور ہی کہیں گے نا. یہ تو گالی نہیں ہے, چور کو چور کہنا کوئی گالی نہیں ہے. اس کو تو عمران خان صاحب نے بلکہ جو ہے مریم نواز کی جو والدہ ہیں ان کے بارے میں کہا تھا ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کو, کہ وہ نکلی تھی اس وقت اپنے ہسبینڈ کے لیے, جب کوئی بھی نہیں نکلا تھا نواز شریف کے لیے. خان صاحب نے کبھی ایسی کوئی گھٹیا زبان استعمال نہیں کی, ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات جو آپ نے کہی, بالکل صحیح بات کی. غریدہ فاروقی ویسے تو 200 بندہ ہے, 400 بندہ ہے, اتنی تو نظر ہوتی ہے غریدہ فاروقی کی, تو ویسے اس کو نہیں پتا وہ صحافی ہے نا, نون لیگ کے کوئی کارکن تو نہیں ہے نا, صحافی ہے, اس کو نہیں پتا کہ یہ خواتین کے بارے میں
اتنی گندی بات کی گئی ہے خواتین کے بارے میں, اتنی گھٹیا. اپنے بارے میں ذرا سی کوئی بات ہو جاتی ہے تو چیختی چلاتی ہے. یہ تو اتنے بڑے لیڈر نے ایک بات کی ہے, ان کے اتنے بڑے لیڈر نے تو ایک ٹویٹ تو کر دیتی, ایک ٹویٹ تو مذمت کا کر دیتی. تو میں تو بہت ہی اور ہنا پرویز بٹ تو چھوڑ دیں, ہنا پرویز بٹ تو ویسے ہی ان کے لیے کیا کام کرتی ہے, انہوں نے کیوں رکھی ہوئی ہے ہنا پرویز بٹ, اس کے بارے میں تو کوئی فائدہ نہیں بات کرنے کا, وہ تو کارکن ہے نا. تو میں غریدہ فاروقی اور جو صحافی لفافے صحافی غریدہ فاروقی ہوگی, طلعت حسین ہو گیا, کتنے ہیں یہ ڈھیر لگا ہوا ہے, بغل بچے جتنے بھی ہیں, بغل بچوں کو اتنا احساس نہیں ہوا کہ یہ کتنی غلط بات ہے, اس کی مذمت کر دیں. کیا کریں گے مذمت کرنا کچھ, لیکن نہیں, کیونکہ وہاں سے پیسہ ملتا ہے, وہاں سے لفافہ ملتا ہے. اب ہم لوگ تو لفافے اور پیسے نہیں دیتے نا. اچھا, سپریم کورٹ کے باہر ہم دیکھتے ہیں کہ سینیٹرز روزانہ کی بنیادوں پر گئے ہیں, انہوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا ہے. اب ایک مرتبہ پھر اعظم سوادی گرفتار ہو گئے ہیں. کون ہے ان کی گرفتاری کے پیچھے, کون اور کیا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ دیکھیں بات تو اتنی سی ہے کہ بادشاہ سلامت سے سوال پوچھ لیا ہے, بادشاہ سلامت سے سوال پوچھ لیا, بادشاہ سلامت مائنڈ کریں گے, بادشاہ سلامت کا کیا پتہ سر پہ گولیاں بھی مار دیتے ہیں, کس کے سر میں گولیاں مار دیں, کس کو بند کر دیں. بادشاہ سلامت کا فیصلہ تھا ان کا. حالانکہ ہمارے دین نے کیا سکھایا, ہمارے دین نے سکھایا کہ حضرت عمر سے بھی سوال کیا جا سکتا ہے. حضرت عمر سے بھی سوال کر دیا تھا کہ آپ کا یہ کیا چادر پہ سوال ہو گیا تھا. تو ان کو شرم, ان سے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا, ان سے سوال پوچھو تو ادارے کی جو ہے سلامتی کو خطرہ ہو جاتا ہے. قائد اعظم نے کیا بات کی تھی کہ ادارہ جو ہے نا, ادارے کے فرائض ہوتے ہیں, وقار جو ہے انسانوں کا ہوتا ہے. تو انہوں نے انسانوں کا وقار جو ہے نا بری طرح مجروح کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں اعظم سواتی کے ساتھ, پہلے اس کو مارتے مارتے لے کے گئے, اس کو ننگا کیا. ان کو شرم نہیں آتی؟ شہباز گل کی جو لاسٹ اسپیچ تھی نا, وہی بڑی تباہ کن تھی. اگر ان کو شرم ہوتی نا ذرا سی, ان کو شرم ورم ہے نہیں, ان کو شرم ہوتی نا, وہ جو لاسٹ اس نے کہا تھا نا, جو اس نے بات کی تھی کہ آپ کا تعلق نہیں ہے تو ہم شلواریں پہن لیں, شرم اس پہ اسی وقت مر جانا چاہیے تھا. میرا خیال ہے شرم کے بات کرنا نہیں چاہیے تھا, لیکن پھر کر لیا. پھر سینیٹر جو ہیں مانگتے ہیں, وہی بات ہے, ہم انصاف مانگتے ہیں, یہ ان کو اور پکڑ کے لے جاتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نارتھ کوریا میں رہ رہے ہیں, ہم کب تک اس طرح رہیں گے, اور یہ عوام جاگ چکی ہے. اب نارتھ کوریا اس کو دوبارہ بنانا بہت مشکل ہے. چلیں آخری میں آپ سے یہی کہوں گا کہ مریم نواز کے متعلق اگر آپ میسیج دینا چاہیں کہ مولانا جو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ شاید وہ آپ کے میسیج. مریم کو بندہ کیا کہے جس نے ارشد شریف کے مرنے پہ ایک ری ٹویٹ کیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, کس قدر افسوسناک ری ٹویٹ تھا. مطلب اس نے اس کو بھی طنز کا نشانہ بنایا, ایک ایسے بندے کے مرنے پہ جو صحافی تھا. تو مریم نواز سے تو ہمیں کوئی امید نہیں ہے, مریم نواز کے لیے کوئی میسیج نہیں ہے. غریدہ فاروقی یہ لوگ یوز لیس لوگ ہیں, اپنا پیسہ بنا رہے ہیں, بنائیں صرف یہی ہے کہ اللہ میں مریم کے لیے تو کوئی نہیں, ان کو ہدایت بھی نہیں دے گا. ان کو وہ اس حد تک پہنچ گیا کہ ان کو کوئی ہدایت نہیں. ہاں میں باقی بغل بچوں کے لیے ضرور کہوں گی کہ ان کو اللہ ہدایت دے, بس میرا اور کوئی. دیکھیں مولانا ایک بہت بڑا لفظ ہے, تقدس والا لفظ ہے. معلم جو انبیاء کی تعلیمات کا وارث ہوتا ہے, اس کے کندھے پہ بہت بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. معاشرے کو بنانے کی ذمہ داری اسی کے اوپر ہوتی ہے. اب معلم کے اندر ایک متوازن شخصیت کے وہ اوصاف ہونی چاہیے, جیسے اس کے ہیں نا کہ ذہنی, جذباتی اور اخلاقی, وہ تمام اوصاف اس کے اندر ہونی چاہیے. ایک متوازن شخصیت کا مالک ہی معلم بن جاتا ہے. اب دیکھیں, قول و فعل میں تضاد نہ ہو, امانت میں خیانت نہ ہو, وہ جو کمٹمنٹ کرے اس کو پورا کرے. اچھا, وہ اپنے مفاد کے لیے کام نہ کریں, صرف جھوٹ نہ بولیں. مطلب یہ اوصاف, اخلاص ہو, مشورہ دے تو صحیح خلوص سے دے دے, معاشرے کی بہتری کی, انسانی کی بہتری کے لیے وہ مشورہ دے دے, صرف اپنی ذات کو سامنے نہ رکھے. یہ معلم کے اوصاف ہے. اگر وہ اس پہ اترتا ہے تو وہ عوام دیکھے گی. اب سوال ہے عوام کے اوپر, کیا اس پہ اترتا ہے وہ دیکھیں نا, پل میں ماشیہ, پل میں تولہ بن جاتا ہے. کبھی وہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ یہ عورت کی حکمرانی حرام ہے, اور کبھی کہتا ہے کہ نہیں یہ حلال ہے, جائز ہے, اور کبھی کہتا ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ تتلیاں ہیں, خواتین, اس کے لیے زمین گرم کریں گے ہم. اور کبھی اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتا ہے جس کے اوپر بات ہی کرنا مناسب نہیں سمجھا جاتا ہے. ایک اچھے معاشرے میں, اچھے اقدار میں اس کے اوپر بات نہیں کی جاتی.